أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ کے رکھے، قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، قرآن کا سیکھنا پڑھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے 34 تک کریں گے۔ اس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کے بدلے میں، ہر کوشش کے بدلے میں ہمیں بہت بڑھا چڑھا کے اجر دے، اس کو ہم سے قبول کر لے اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 20 سے 34 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترو تم نے دیکھا۔ جب علم ترا آتا ہے جیسے علم ترا کیفا، تو کیا نہیں تم نے سنگولر نے دیکھا، لیکن جب یہ واو ساکن آ گیا تو یہ تم سب نے دیکھا، ترو تم سب نے دیکھا۔ را حمزہ یا روٹ ورڈ، علم ترو کیا نہیں تم نے دیکھا، پلورل کی ٹرانسلیشن ہے انا بے شک اللہ اللہ نے سخر مسخر کیا، لکم تمہارے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ اور اس نے تمام کر دی۔ اسبغ کا روٹ ورڈ ہے سین باغین، قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف 2 دفعہ آیا ہے اور فعل کی طرح ادھر ہی آیا ہے۔ یہ اسبغ اس نے تمام کر دی۔ اس نے کہاں سے آیا، یہ یعنی کہ یہ ضمیر کیسے آئی، اس نے فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی، تو اسبغ اس نے تمام کر دی، یعنی بسٹو کیا، ایمپلیفائی کیا، یعنی کہ بہت بڑھا چڑھا کے دیا، تمام کر دی۔ تو یہاں پہ یہ ایک دفعہ یوز ہو رہا ہے فعل کی طرح قرآن میں، اور ایک دفعہ اور ہے اسم کی طرح، مگر اس کی ٹرانسلیشن بالکل ڈفرینٹ ہے۔ جیسے روٹ ورڈ ہے سین باغین 2 دفعہ، ایک دفعہ یہ فعل ہے مگر اس کی ٹرانسلیشن بالکل ڈفرینٹ ہے، اور جب یہ اسم کی طرح آئے گا جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں ہے کہ اس کی مینِ سابغاتن کے مطلب ہے کشادہ زرہیں، جو شیلڈز ہوتی ہیں نا، زرہیں کہ جو شیلڈز لوگ جنگوں میں پہنتے تھے، سابغات کے مطلب وہاں پہ یہ ہے۔ اب سین باغین ایک دفعہ یہاں پہ سابغات ایک دفعہ یوز ہوا ہے یہ، اور ڈفرینٹ میننگ میں، اور یہاں پہ تو آپ اس کو جو ہے اب سٹار بنا کے یعنی ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیں گے، آپ کو اس میننگ میں اور جگہ نہیں نظر آئے گا۔ اسبغا اور اس نے تمام کر دی، بہت بڑھا چڑھا کے ایمپلیفائی کر دیا، علیکم تم پر نعمہ ہوں نعمت اپنی۔ اچھا ایک بات تو ہو کی ٹرانسلیشن تو ہوگی اس کی نعمتیں یعنی کہ اپنی نعمتیں، نعمہ اردو میں بھی ہم روٹ ورڈ یوز کرتے ہیں نعمتیں۔ اچھا ایک بات یہ کہ یہ پلورل میں ٹرانسلیشن ہے، پہلی بات کہ یہ پلورل ہے نعمہ، اور دوسری بات جو اس کی خاص ہے کہ قرآن میں جب بھی نعمت آیا ہے نعمت کے لیے، اس میں نعمت میں تا گول تا یا تا ہوتی ہے، نعمتی تو اس طرح آتا ہے، مگر یہاں پہ اس میں تا یہاں وہ نہیں دکھ رہی گول تا یا کوئی بھی، نعمہ پلورل ہے۔ ایک بات یہ لکھ لیجئے، اور اس میں ہمیں تا الگ سے کہیں نہیں دکھ رہی، اس جگہ پہ خالی ہے ایسا، باقی اور یہ پلورل میں ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ نعمہ نعمتیں ہو اپنی، ظاہرتن ظاہری، و باطنتن اور باطنی، ومن الناسی من الناسی اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو whoever یجادلو جھگڑا کرتا ہے، جادلہ یجادلو کا مطلب ہے ٹو آرگیو ٹو ڈسپیوٹ، تو یجادلو جو جھگڑا کرتا ہے آرگیو کرتا ہے، فی اللہ اللہ کے بارے میں۔ اکثر آپ دیکھیں گے جب اس طرح کی آیت میں فی ہوتا ہے اس میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا اور بغیر نہ، ہدان ہدایت کے، تو ٹرانسلیشن میں زیادہ بہتر ہے، اور بغیر ہدایت کے، ولا اور بغیر کتابن کتاب منیر کے روشن کے، کتاب منیر یہ کتاب کی ہی اس میں خصوصیت ہے کہ روٹ ورڈ ہے نون و را، نور سے منیر نور کرنے والی، نورانی جیسے منیر روشن کے۔ منیر ہمارے یہاں نام بھی رکھتے ہیں، قرآن میں 6 دفعہ منیر آیا ہے، اور 6 میں سے 4 دفعہ کتاب کے ساتھ ہی آیا ہے، کتاب منیر کتاب روشن کے، illuminating، اس طرح میننگ ہوتے ہیں اس کے۔ وَإِذَا اور جب،
قیلا کہا جاتا ہے، قیلا جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، جب بھی قاف اور لام روٹ ورڈ قالا یقول قل قلتم، جب بھی اس روٹ ورڈ کے بعد لا یا لی آتا ہے، اس کا مطلب ہے کس سے کہا جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے کس سے؟ لا، ہم ان سے، انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا پیروی کرو. جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لہم اتبعوا، لہم اتبعوا، پیش کو اس سے زبر سے یعنی کہ تشدید سے ملا کے پڑھتے ہیں لہم اتبعوا. لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ کے لیے اس کو بریک کریں گے، ہم کہیں گے لہم ان سے. اب حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. یہاں پہ زبر یا زیر ہے تو یہاں پہ ہم زیر لگائیں گے، اگر پیش ہوتا تو پیش لگاتے. اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے اتبعوا پیروی کرو. یہ ہے فعل امر، جیسے کسی کو آرڈر دیا جا رہا ہے، پلورل کو دیا جا رہا ہے، واو ساکن آگے بتا رہا ہے کہ اتبعوا تم سب پیروی کرو، ما اس کی جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے. فعل کے بعد لفظ جلالہ پہ پیش ہے تو یہ مرفوع حالت بتا رہی ہے کہ اللہ نے نازل کیا. قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو وجدنا پایا ہم نے. وجدہ قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے، واو جیم دال روٹ ورڈ پایا کے میننگ میں. وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، اولو کیا، وا بھلا، لو اگر، اولو کیا بھلا اگر، کانا ہو الشیطان شیطان، یدعوہم وہ بلاتا انہیں. یہاں پہ بریک کریں گے اس کو، یا کی ٹرانسلیشن ہے وہ، یدعو میں وہ بلاتا. ایک چیز دیکھنے کی بات ہے کہ واو ساکن میجورٹی جگہ پہ آپ کو یہ دکھتا ہے تو ہوتا ہے کہ پلورل ہے، واو ساکن دکھ رہا ہے تو پلورل ہے، مگر کبھی کبھار سنگولر میں بھی واو ساکن دکھتا ہے. یہ اسپیشلی تب ہوتا ہے جب اس کے روٹ ورڈ میں ہی جس طرح واو آخر میں آ رہا ہے، دال عین واو روٹ ورڈ ہے نا، تو اس میں اس طرح یہ سنگولر میں ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے یہ پلورل ہے مگر یہ سنگولر کا صیغہ ہے. یدعو وہ بلاتا ہے، یہ سنگولر ہے. کس کو بلاتا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، انہیں بلاتا ہے، یعنی شیطان بلاتا ہے انہیں، الا طرف عذاب السعیر عذاب کے، السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے. ومن اور جو کوئی، ہو ایور، یسلم سپرد کر دے، سین لام میم ورڈ ہے، اور یسلم جو کوئی سپرد کر دے، سرنڈر کر دے، وجہ وجہ چہرہ، ہو اس کا یعنی کہ اپنا چہرہ سپرد کر دے، اللہ طرف اللہ کے. جب بھی یہ اس طرح آتا ہے اسلم وجہہ اللہ یعنی کہ اللہ کے لیے چہرے کو سپرد کرنا، تو اس کی میننگ ہوتے ہیں کہ جیسے ٹو ٹرن ٹورڈز اللہ، یعنی کمپلیٹ سبمیشن پوری کرنا، یعنی اللہ کی سبمیشن کی طرف پھر جانا. تو اس کو کہتے ہیں سپرد کرنا. کیا اللہ کی اس میں جو کوئی سپرد کرے چہرہ اپنا طرف اللہ کے، یعنی کہ سبمیشن میں جھک جائے، اور وہ ہوا اور وہ محسن بھی ہو، احسان کرنے کے والا ہو، احسان کے درجے پہ نیکی کرنے والا ہو. فقط تو تحقیق یقیناً استمسکا اس نے تھام لیا. اس میں بھی ہم حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھیں گے کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے استمسکا اس نے تھام لیا. اچھا، استمسکا کا روٹ ورڈ ہے میم سین کاف. تو امساک یعنی میم سین کاف کا روٹ ورڈ تھامنے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ روکنے کے لیے. اور جو یہ حمزہ سین تا باب، جب یہ اس باب میں آتا ہے حمزہ سین تا باب میں، یہ قرآن میں 3 دفعہ اس طرح آتا ہے اس باب میں، یعنی کہ استمسکا یستمسکو کر کے، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو گراسپ، ٹو ہولڈ فاسٹ، یعنی مضبوطی سے پکڑنا، گراسپ کر لینا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا استمسکا اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی کڑا مضبوط. عروہ کا روٹ ورڈ ہے عین را اور واو. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 3 دفعہ یوز ہوا ہے، 2 دفعہ تو عروہ کر کے ہے، عروہ کا لفظ 2 دفعہ ہے، اور یہ فریز ہی 2 دفعہ ہے عروۃ الوثقی. یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں 2 دفعہ، مطلب 2 دفعہ ایسے، ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ایک اور دفعہ دیکھ رہے ہیں. وثقی کا روٹ ورڈ ہے واو ثا قاف. جب ہم کوئی بات اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز وثوق سے کہہ رہے ہیں تو کوئی مضبوط بات ہوتی ہے، بہت ہی وثوق سے بات کہنا، تو اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں یہ روٹ ورڈ واو ثا قاف. اور یہ وثقی اسی سے ہے. قرآن میں وثقی 2 دفعہ ہی ہے، اور جب آیا عروہ کے ساتھ آیا، یعنی یہ ہم دیکھتے ہیں فریز کہاں پہ، فقط استمسکا تو یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی. یہ 3 ٹائمز میم سین کاف اس باب میں، یعنی اس باب میں 3 دفعہ ہے. دیکھتے ہیں اس کو کہاں نظر آتا ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستمسک، فعل امر ہے، سو ہولڈ فاسٹ، مضبوطی سے تھام لیجئے. تو مضبوطی سے تھامنے کے لیے یہ آتا ہے، کیونکہ اس میں ہوتا ہی یہ کہ ٹو ہولڈ فاسٹ، ٹو گراسپ، مضبوطی سے پکڑ لینا. یہاں پہ 1 دفعہ یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے،
پھر ایک دفعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے جو آیت الکرسی کے بعد آتی ہے، اس میں بھی ہے فقط تو تحقیق استمسکا ہی کرافٹ، اس نے مضبوطی سے تھام لیا، عروہ کڑا، الوثقی مضبوط فرم، عروۃ الوثقی دوسری دفعہ یہاں پہ آ گیا اور یہ پورا ہی آلموسٹ سیم اس طرح آ گیا. تو یہ سورہ بقرہ میں نظر آ گیا ہمیں. آگے دیکھتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ، طرف اللہ ہی کے عاقبت انجام ہے، الامور سب کاموں کا، میٹرز کا، آل میٹرز. ومن اور جس نے کفرا کفر کیا، فلا پسنا یحزن کا غمگین کرے کا آپ کو کفرہ کفر اس کا. الینا طرف ہمارے ہی مرجعہم لوٹنا ہے، ہم ان کا. مرجع جو ہے اسم ہے اس لیے ٹرانسلیشن ہم اس ایکشن کی طرح کریں گے، لوٹنا ہے ان کا. فننبئہم، فا پھر نون ہم، نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے، اور نبأ ینبئ کر کے جب آتا ہے اس کے مطلب ہے ٹو انفارم. تو فننبئہم تو پھر ہم انفارم کریں گے، بتائیں گے، اور اٹیچ پروناؤن ہے ہم انہیں، ان سب کو، بما وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے، عملو انہوں نے عمل کیے. ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید. ذاتا ذو ذا ذی یا ذاتا اس کے میننگ ہوتے ہیں والے، پس اور الصدور پلورل ہے، سینوں والے، بریکٹ میں بتا دے بھید. نمتعہم ہم فائدہ دیں گے انہیں. نون ہم کی ہو گئی. متع یمتعو جب یہ آتا ہے اس طرح میم تعین کا روٹ ورڈ تو اس کے مطلب ہوتا ہے فائدہ دینا. تو نمتعو ہم فائدہ دیں گے، اور اٹیچ پروناؤن ہے ہم انہیں، ان سب کو. قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر نضطرہم ہم مجبور کریں گے انہیں. یہاں پہ ہم اس کو بریک کریں گے اور اس کا روٹ ورڈ بھی دیکھیں گے. اس کا روٹ ورڈ ہے داد را، داد را روٹ ورڈ. جب یہ اس باب میں آتا ہے جس میں تو جو ہے، یہ باب کی وجہ سے کچھ چینجز آ گئے ہیں اس میں، کہ کچھ باب میں تو نظر آ رہا ہے مگر ایکچولی ہے نہیں، یہ کسی باب کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. جب یہ اس باب میں آتا ہے اضطر یضطر کر کے، تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو فورس، ٹو کمپیل. یعنی درارا ویسے کا روٹ ورڈ دیکھیں گے، درر کے میننگ ہارم کے ہوتے ہیں نا، ٹو ہارم، تکلیف کے، ہارم کے، نقصان کے. لیکن جب یہ اس باب میں آتا ہے جس میں قا بیچ میں آپ کو نظر آتی ہے، اور نترو کر کے آتا ہے جب، تو یہ اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو فورس، ٹو کمپیل، یعنی فورس مجبور کرنا جیسے. تو نون ہم کی ہو گئی، فعل مضارع سے پہلے نون آتی ہے تو یہ فعل مضارع. نضطرو ہم مجبور کر دیں گے، ہم فورس کر دیں گے، اور کس کو کر دیں گے؟ اٹیچ پروناؤن ہے انہیں کر دیں گے. الی عذاب طرف عذاب غلیظ سخت کے. غلیظ کا لفظ اردو میں ہم ڈفرینٹ معنی میں یوز کرتے ہیں غلیظ، لیکن عربی میں جب بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں غلیظ بہت دفعہ ہے، کبھی عذاب غلیظ بھی ہے، میثاق غلیظ بھی ہے. تو اس کے مطلب سختی کے آتے ہیں، سخت، سیویئر کے. جیسے عذاب غلیظ ہے تو ہارش عذاب، سخت عذاب، سیویئر عذاب. اور جو اور بھی جگہ پہ میثاق غلیظ تو بہت ہی پکا سخت وعدہ، جیسے اس طرح میثاق ہوتا ہے. تو یہاں اس کے میننگ سخت کے ہوتے ہیں، سیویئر، ہارش کے. اس روٹ ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے، دوادرا اس باب میں. تو اس کی ایک دو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم نے کہا دعا کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ، یہ سیم چیز ہے، پھر میں فائدہ دوں گا انہیں، فَأُمَتِّعُهُ اس سے فائدہ دوں گا میں، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرُّهُ اس میں بھی دیکھیں حمزہ کی ٹرانسلیشن ہے میں، اور اضطرُّ میں فائدہ دوں گا ہوں اسے. تو اس میں بھی دو پروناؤنز ہیں، ایک جو ہے اس میں حمزہ جو پہلا ہے اس میں چھپا ہوا آئی، اضطرُّ میں فورس کروں گا، ہی ہم اس کو فورس کروں گا. تو یہاں پہ آپ کو اسی طرح اسی شکل میں دکھ رہی ہے، تو آلموسٹ سیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے، یہ سے ملتا جلتا حصہ اس کا. اور ایک دفعہ ہم اس کی ایگزامپل قرآن میں بہت دفعہ 3-4 دفعہ تو اس طرح نظر آتا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. فَمَنِ اضْطُرَّ تو اس میں بھی فمن تو جو کوئی، اضطر فورس کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے. تو یہ مجبور یہاں پہ مجہول طریقے سے ہے، پیسو ہے، لیکن وہی روٹ ورڈ دادر اور تو کے ساتھ. تو میننگ ٹو فورس، ٹو کمپیل. وَلَئِن اور البتہ اگر،
सअलता पूछ आप, हम उनसे, मन किसने, मन जब सवालिया होता है इसके ट्रांसलेशन कौन या किसने करते हैं, और अगर बीच में वैसे आता है तो जो या जिसने, तो मन किसने, खलक़स समावाति वल अर्द, पैदा किया आसमानों और जमीन को, लयक़ूलुन्ना, ला अलबत्ता, यक़ूलु वो सब कहेंगे, और नून पे तशदीद की ट्रांसलेशन क्या है, जरूर, अलबत्ता वो जरूर कहेंगे, अल्लाहु अल्लाह ने, लफ्ज जलाला पे पेश है, अल्लाह ताला ने पैदा किया सोना जमीन को। कुल कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, बल्कि अक्सरुहुम, अक्सर उनके, ला यअलमून, नहीं वो इल्म रखते, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है। जब भी अक्सर आप देखें सेंटेंस के शुरू में लिल्लाही या लहू होता है तो उसकी ट्रांसलेशन में ही को ऐड किया जाता है इख्तिसास के लिए, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति वल अर्दी, जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, हुआ वही है, अल-गनिय्यु, बहुत बेनियाज, अल-हमीदु, खूब तारीफ वाला, वलो, और अगर, अन्ना, बेशक, माँ, जो भी, फिल अर्दी, जमीन में, मिन शजरतिन, दरख्त है, शजरतिन और मिन मिला के ये प्लूरल में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ये सिंगुलर नहीं है, मिन शजरतिन, दरख्त हैं, जो भी जमीन में, मिन शजरतिन, दरख्त है, यानी कि पूरी जो भी इसकी स्पीशीज हैं, अक़लामुन, कलमे हो, अक़लाम प्लूरल होता है तो कलमे हो, पेन्स हो, वल बहरु, और समंदर, ब्रैकेट में समझा बता दिए कि क्या हो, स्याही हो, इंक हो, यमुद्दुहु, बढ़ाएं उसको, इंक्रीज करें उसको, मद्दा या मुद्दू जो आता है कुरान में ज्यादातर टू एक्सटेंड, टू प्रोलॉन्ग के लिए आता है, मद्दा या मुद्दू करके जब आता है तो इसके मतलब होते हैं टू एक्सटेंड, टू ऐड या प्रोलॉन्ग करना, लेकिन जब जैसे यहाँ पे आया है इसकी मीनिंग इंक्रीज के हैं, इंक्रीज करें उसको, तो ये आप इसको स्टार ला के याद कर ले, ये इस तरह जरा नजर इतना नहीं आता इस तरह, यमुद्दुहु, बढ़ाएं, हु उसको, तो इसको यमुद्दुहु, बढ़ाएं, हु उसको, मिन बादिही, बाद उसके, सबातु, 7, 7, अबहुर, और समंदर, अबहुर प्लूरल है, ये कुरान में सिर्फ एक ही दफा अबहुर आया है प्लूरल बहरुन का, और 2 दफा बिहार भी आया कुरान में, वल बिहार सुज्जिरत, तो बिहार भी प्लूरल में है और अबहुर एक ही दफा है यहाँ पे, ये भी प्लूरल में है, मीनिंग सीज, सबातु अबहुर, और समंदर यानी कि और सीज मिला दें 7, मा, नहीं, ना, नफिदत, खत्म होंगे, नफदा यनफिद, नफिदा यनफिद, नफिदा यनफदू, जब ये इस तरह आता है, इसके ये कुरान में इस तरह नजर आता है हमें फेल की तरह, तो 4 दफा फेल की तरह नजर आया, तो इसकी मीनिंग क्या है, कम यानी खत्म होना, इस तरह नजर आता है, और एक दफा ये इसम बन के आया कुरान में, तो इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एग्जॉस्टेड, इसकी मीनिंग है टू बी एग्जॉस्टेड, यानी खत्म हो जाना, तो मा नफिदत, ना खत्म होंगे, तासाकिन मुअन्नस की है क्योंकि आगे कलिमात मुअन्नस है, कलिमात एक्चुअली कलिमतुन गोलता होती, जिस चीज के आखिर में गोलता होती है उसको अरबी में मुअन्नस कंसिडर करते हैं, तभी ये तासाकिन मुअन्नस की ज़मीर कलिमात के लिए आई है, मा नफिदत, ना खत्म होंगे, कलिमातुल्लाह, कलिमात अल्लाह के। यहाँ पे हम रुक के देखते हैं कि नफिदा कुरान में और कहाँ नजर आता है, इस्म की तरह सिर्फ इधर नजर आएगा सूरह सौद की आयत नंबर 54 में, इन के ये हैं हमारी अता की हुई चीजें, मा लहू मिन नफाद, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, डिप्लीट होने वाली नहीं है, नफाद एग्जॉस्टेड, खत्म होने वाली नहीं, तो यहाँ पे ये इस्म की तरह आया है, और फेल की तरह हम सूरह कहफ में आयत नंबर 109 में पढ़ते हैं, ये ऑलमोस्ट ऐसी ही आयत है कि कह दीजिए कि अगर हो जाए बहार, समंदर, मिदादन, इंक, कलिमात रब्बी, मेरे रब की कलिमात के लिए, लनफिदा, श्योरली वुड बी एग्जॉस्टेड, अलबत्ता खत्म हो जाएंगे बाहर समंदर, इससे पहले कि अंतन फदा, एग्जॉस्ट खत्म हो मेरे रब के कलिमात, तो 2 दफा नफिदा यनफदू 2 दफा आया है इधर इस आयत में सूरह कहफ में, नफिदा इस ये फेल माजी, यनफदू फेल मुदारे करके, और तो इसमें ऑलमोस्ट ऐसी ही आयत है, सूरह कहफ की आयत में 109 है। इसकी ट्रांसलेशन जो यमुद्दुहु, बढ़ाएं उसको, इसको आप हाईलाइट करके याद कर लीजिए, बाकी तो आसान है, मा नफिदत, ना खत्म होंगे, एग्जॉस्टेड होंगे, कलिमातुल्लाह, अल्लाह की कलिमात, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीज हकीम, बहुत जबरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। आयत नंबर 28, मा नहीं,
خلقکم پیدا کرنا تمہارا، خلق تخلیق کا کام، تخلیق تمہاری یعنی کریشن تمہاری، پیدا کرنا تمہارا. اس کی ٹرانسلیشن ہم اسم کی طرح یعنی کوئی ایکشن کا نام جیسے پیدا کرنا اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. جب اسم ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی اسم کی طرح کی جاتی ہے، پیدا کرنا کریشن کا کم تمہاری تم سب کی، ولا اور نہ بعثکم دوبارہ اٹھنا تمہارا. بعث بعد الموت ریزریکشن کے لیے آتا ہے، بعث بھی اسم ہے، ٹرانسلیشن اس لیے دوبارہ اٹھنا ریسٹریکٹ کرنا، کم تم سب کا، الا مگر کا مانند طرح، لائک جیسے انگلش میں کہتے ہیں لائک نفس واحدہ ایک ہی جان کی طرح ہے. ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، بصیر خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 29 علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا. علم ترا میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں قرآن میں تو اس لیے تا کی ٹرانسلیشن ہم آپ کر کے کہتے ہیں. علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ یولج اللیل فی النہار، یولج وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. والم جیم روٹ ورڈ ہے. ولج یولجو جب آتا ہے بلکہ اولج یولجو، اولج یولجو کر کے قرآن میں جب نظر آتا ہے اس کی میننگ ہے ٹو کاز انٹر یعنی داخل کرنا. تو اولج یولجو جیسے یہاں وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یولجو اور وہ داخل کرتا ہے النہار فی اللیل دن کو رات میں. اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. سورہ حدید کی آیت نمبر 6 میں بھی نظر آتا ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ وہ داخل کرتا ہے دن اور رات کو ایک دوسرے میں اور سینوں کے بھیج جاننے والا ہے. وسخر اور اس نے مسخر کر دیا. اس میں اس نے کیسے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے یا کھڑی زبر اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. سخر اور اس نے مسخر کر دیا الشمس والقمر سورج اور چاند کو، کل ہر ایک، ایوری ون، یجری چل رہا ہے، الا تک اجل مسمى ایک مقرر وقت تک. کبھی زیادہ تر الا کی ٹرانسلیشن آپ طرف دیکھتے ہیں ٹورڈز جیسے اس کی طرف، لیکن کبھی الا کے میننگ تک کے میننگ میں بھی ہوتے ہیں، جس طرح الا اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک. اجل ہے وقت اور مقررہ کی ٹرانسلیشن کہاں سے آئی؟ مسمى سے. سین میں واو روٹ ورڈ ہوتا ہے اور مسمى جب بھی قرآن میں آیا اجل کے ساتھ آیا ہے. اجل اکیلا بھی آ جاتا ہے لیکن مسمى ہمیشہ اس کے ساتھ کمبینیشن میں آیا ہے، مطلب اپوائنٹڈ ٹائم. الا اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک. وان اللہ بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو وہ خبیر خوب باخبر ہے. ذالک یہ بان اللہ بوجہ اس کے یہ ٹرانسلیشن بی کی کیا ہے یہاں پہ؟ بیکاز کی، کہ یہ کیوں ہے یہ سب باتیں بوجہ اس کے. انا کی ٹرانسلیشن ہے بے شک ضروری نہیں ہے ہر دفعہ کیا جائے، کبھی کے کر کے بھی دیت کر کے بھی ہو جاتی ہے. بی انا بوجہ اس کے اللہ هو الحق اللہ وہی ہے حق. وَأَنَّ اور بے شک ما یدعونا جسے وہ پکارتے ہیں من دونہی اس کے سوا الباطل باطل ہے. وَأَنَّ اللہ اور بے شک اللہ ہوا وہی ہے العلی بلندر الکبیر بہت بڑا. آیت نمبر 31 علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، انا بے شک الفلک کشتیاں. فلک پلورل میں ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں اور سنگولر میں بھی، یہاں پہ پلورل میں ٹرانسلیشن ہے بے شک کشتیاں تجری چلتی ہیں. تا مؤنث کی ہے، فلک کے لیے مؤنث کا صیغہ یوز ہو رہا ہے یہاں پہ. چلتی ہیں جیم را یا روٹ ورڈ ہے. جاری ہونا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جاری ہو یہ چیز چلتی ہے. تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں، بے نعمت اللہ ساتھ نعمت کے اللہ کی، لی تاکہ. فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کے مطلب تاکہ یا یہ کہ لی تاکہ، یا وہ یوریا تاکہ وہ دکھائے، وہ شو کرے، اور کم تم سب کو. دو اس میں پروناؤنز ہیں، ایک ڈوئل پروناؤن ہے یوریا تاکہ وہ دکھائے وہ شو کرے، کم تم سب کو، من آیاتی ہی اپنی نشانیوں میں سے. ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکلی لی واسطے لیے فار، کلی ایوری ہر، صبارن بہت صبر کرنے والے، شکورن بہت شکر گزار کے. وَإِذَا اور جب غشیہم چھا جاتی ہے ان پہ. غشیہ کا روٹ ورڈ ہے غین شین واو. غین شین واو روٹ ورڈ غشیہ یغشا کر کے جب قرآن میں آتا ہے اس کے مطلب آتے ہیں ٹو کور، چھا جانا. تو غین شین واو روٹ ورڈ ہے اس کے. غشیہ جب چھا جاتی ہے اور اٹیچ پروناؤن ہے ان پر. کیا چیز چھا جاتی ہے؟ موجن ایک موج. میم واو جیم روٹ ورڈ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں موج. غشیہم چھا جاتی ہے ان پر ایک موج، کا طرح
الظللی سائبانوں کی طرح، الظلل پلورل میں ہے ٹرانسلیشن ہے اس کی، سائبانوں کی طرح، کینوپیز کی طرح، اس کی ٹرانسلیشن ہے کینوپی یا شیڈو. جو ظلل ہے زال لام روٹ ورڈ، جب یہ اسم کی طرح اس طرح آتا ہے اس کے میننگ کینوپی یعنی سائبان یا شیڈو سایہ. یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں اور بھی، تو موجن کالظللی سائبانوں کی طرح. اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ اللہ تعالیٰ آ جائیں ان کے پاس، فی ظلل شیڈوز میں، بادلوں کے سائبانوں میں. تو اس میں الامور ٹرانسلیشن کیا ہے سائبانوں میں. تو سائبان ظلل کے ٹرانسلیشن شیڈوز اور سائبان. اسی طرح ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 16 میں ہے لہم من فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے ظلل، کورنگز ہوں گی آگ میں سے، تو آگ چھائی ہوگی. تو ظلل، وہی ظلل کی کیا معنی ہے، کورنگ، کینوپی، سائبان، جو چیز اوپر سے شیڈو آ جائے، تو اس میننگ میں ہے. تو جب چھا جاتی ہے ان پہ ایک موت سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے ہو کر. میم پہ پیش ہو، اونا اینا آخر میں ہو، ٹرانسلیشن والے کر کے کہتے ہیں، مخلصین خالص کرنے والے ہو کے، یعنی بالکل سنسیئر ہو کے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو. جب یہ اس طریقے سے آتا ہے مخلصین اللہ الدین، جیسے کہ ہم سورہ بینہ میں بھی پڑھتے ہیں مخلصین اللہ الدین حنفاء، تو اس کی میننگ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سبمیشن کو بالکل کمپلیٹ سبمیشن کے ساتھ، جب وہ اللہ کے لیے خالص کر کے پکارتے ہیں کہ کمپلیٹلی اس کے لیے سبمٹ کرنے کے میننگ میں آتا ہے یہ. تو یہ اس طرح فریز کر کے یہ آتا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ دیکھ لیں آپ، ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں اس کو، ہم نے سورہ ابھی پڑھی تھی سورہ عنکبوت، اس میں آیت نمبر 65 میں تھا. اس میں بھی تھا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں، دے کال اللہ کو، مخلصین اللہ الدین، being sincere to him in the religion. اور اردو میں ٹرانسلیشن کیا، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کمپلیٹ سبمیشن میں. تو دین اور اطاعت کے میننگ میں اس کو یوز کرتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کو اکثر. دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں، دے کال اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہو کے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو. فلما، تو جب، نجاہم، نجا ینجی، نون جیم واو روٹ ورڈ ہے، نجا وہ نجات دیتا ہے. اس میں وہ کہاں سے آیا، فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہوتا ہے، تو اس میں وہ کی ضمیر، واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. نجا وہ نجات دے دیتا ہے، ہم انہیں، الی البری طرف خشکی کے، یعنی وہ ڈیلیور کر دیتا ہے انہیں خشکی کی طرف. فمنہم، تو ان میں سے بعض، مقتصد، سیدھی راہ پہ قائم رہنے والے ہیں. مقتصد کا روٹ ورڈ ہے قاف صاد دال. قصد کا میننگ ہوتا ہے ماڈریٹ، قاف صاد دال. تو مقتصد قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ مقتصد، 1 دفعہ مقتصدہ. میننگ سیدھی راہ پہ قائم رہنے والے یا میانہ روی پہ قائم رہنے والے، ماڈریٹ پیپل. تو فمنہم، تو ان میں سے بعض، مقتصد ہیں، سیدھی راہ پہ قائم رہنے والے ہیں. 1 دفعہ یہاں پہ ہے یہ، اس کی ٹرانسلیشن آپ سٹار لا کے یاد کر لیں، تھوڑی سی ڈفرنٹ ٹائپ کی ٹرانسلیشن ہے اس کی. 1 دفعہ یہ مقتصد کا لفظ ہمیں ملتا ہے مقتصدہ کر کے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں منہم، ان میں سے، امتن، کچھ لوگ ہیں، مقتصدہ، ماڈریٹ، میانہ روی کرنے والے، جو درمیانی یعنی سیدھی راستے پہ، درمیانی راستے پہ یعنی کہ سیدھے راستے میں. تو یہاں پہ امت مقتصدہ آیا سورہ مائدہ کی 66 میں. اس کے علاوہ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں بھی نظر آتا ہے. اس میں بھی ہے وَمِنْهُمْ، اور among them، ان میں سے کچھ ہیں، مقتصد، جو کہ ماڈریٹ ہیں. ماڈریٹ یعنی کہ وہی درمیانی راہ پہ چلنے والے، سیدھی راہ پہ چلنے والے، ماڈریٹ کی میننگ میں. تو 3 دفعہ ٹوٹل قرآن میں مقتصد کا اس طرح آتا ہے. ہم نے تینوں دیکھ لیے. اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور باقی کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، کروانے والا. فمنہم، تو ان میں سے بعض، مقتصد، سیدھی راہ پہ قائم رہنے والے ہیں. وما، اور نہیں، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہے تو ماں کی ٹرانسلیشن نہیں، وما، اور نہیں، یجحدو، انکار کرتا، ڈینائی کرتا، جیم حادال روٹ ورڈ، بھی آیاتنا، ہماری آیات کا، اللہ مگر، کلو، ایوری، ہر، خطارن، بہت عہد شکن. خطارین کا روٹ ورڈ خا ہے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 1 دفعہ ہے بس یہیں پہ، اس کے علاوہ یہ روٹ ورڈ نہیں آیا. اس کے مطلب ٹریٹر، عہد شکن بہت زیادہ. تو
جبارن بہت عہد شکن، کفور انتہائی ناشکرا. اس کی ٹرانسلیشن میں ناشکر اس میں کریں گے ہم. یا ایھا الناس اے لوگوں، اتقوا ڈرو. فعل امر ہے، اس کو اتقوا کر کے پڑھیں گے ہم، اتقوا ڈرو. اس میں اگر آپ کہیں گے تھرڈ لیٹر پہ تو آپ کو پیش دکھ رہا ہے تو ہم حمزہ پہ زیر لگا کے کیوں پڑھ رہے ہیں. ایکچولی تا پہ تشدید ہے تو یہ تا دو ہے، ایک تا پہ جزم ہے، ایک تا پہ زبر ہے، تو اس کے زبر کو گنتے ہیں، اس پیش کو نہیں گنیں گے. تھرڈ لیٹر یہی ہے، تا ہی جو ہے تا پہ تشدید ہے تو اسی میں تھرڈ لیٹر بھی چھپا ہوا ہے، تو اس پہ زبر ہے تو اس لیے ہم زیر لگاتے ہیں. ٹھیک. اتقوا ڈرو، ربکم اپنے رب سے، وخشوا اور ڈرو. اتقوا بھی فعل امر، وخشوا اور ڈرو، خشیت کرو، ڈرو، یومن اس دن سے، لا یجزی نہیں کام آئے گا. جب یہ یجزی جو ہے، جب یہ فیل کر کے اکثر ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں نا، جزا دی جائے گی تو یجزی کام آنے کے لیے بھی آتا ہے، ٹو اویل کے میننگ میں، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے جزا یجزی. روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا جیم زا یا، اور یہاں پہ ہے کہ نہ کام آئے گا والد والد یعنی کہ باپ، کوئی باپ، ام ولدی اپنے بچے کے. آسان ٹرانسلیشن ہے یہ. ولا اور نہ، مولود کوئی بچہ. اردو میں ہم مولود کہتے ہیں، واو لام دالی روٹ ورڈ ہے. مولود نو مولود کہتے ہیں نیو بورن کو، اور مولود بچے کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی اردو میں ہمارے یہاں یوز ہوتا ہے، ولا مولود اور نہ کوئی بچہ، ہوا وہ جازن کام آنے والا ہے. یجزی کا روٹ ورڈ تھا جیمزا یا، یہ فیل تھا، اس کی ٹرانسلیشن تھی کام آئے گا. اور یہاں پہ جازن کام آنے والا، کیونکہ جازن فاعل کا وزن ہے، فاعل جازن رائم کرتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن والا کر کے کہیں گے تو وہی کام آنے والا. تو اس کی ٹرانسلیشن آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں. اور ایک بات یہ کہ جازن قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. یجزی یجزونا قرآن میں نظر آتا ہے، لیکن یہ چیز قرآن میں آپ کو ایک ہی دفعہ ملے گی، کام آنے والا جازن. ام والدہ اپنے باپ کی طرف سے، شیئن کچھ بھی. ان وعد اللہ یقیناً وعدہ اللہ کا حق سچا ہے. فلا تو نہ تغرنکم ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں. اچھا اس میں تا تو ہو گئی تم، یہ تغرنکم. اچھا اس میں کم کی ہو گئی، یہ تمہیں ہو گیا. تا جو ہے یہ مؤنث کی تا ہے. ٹھیک ہے. غرہ یا غرو کر کے جب قرآن میں آتا ہے، اس کے مطلب ہے ٹو ڈیسیو. تو یہ تا مؤنث کی ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ آگے حیات آ رہا ہے. گول تا جس چیز کے آخر میں اس کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، فیمینن، تو اس لیے تا مؤنث کی ہوئے. غرہ یا غرو جب آتا ہے، اس کے میننگ ٹو ڈیسیو. اور یہ نون تشدید جو ہے یہ ایمفیسس کی ہے، تاکید کی، اس لیے اس کی ٹرانسلیشن ہے ہرگز. تو فلا تغرنا تو نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے، کم تم سب کو، الحیات دنیا زندگی دنیا کی، ولا اور نہ یغرنکم. اب یہ یا آ رہا ہے یا تا آ رہا ہے، ٹرانسلیشن سیم ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ٹرانسلیشن دیکھیں، ہرگز فلا تغرنکم تو نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں، اور یہ بھی یہی ہے تو نہ، اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں. فرق تا یہ مؤنث کی ہے اور یا مذکر کی ہے. اور کیونکہ آگے جو چیز آ رہا ہے یہ غرور، جو اس کا تعلق اس سے، یہ مذکر ہے. بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تب بھی سنتے سنتے سمجھ آنے لگتی ہے، تو بس آپ سنتے رہیے. اور ولا یغرنکم سیم وہی سب کچھ ہے کہ نہیں دھوکے میں، ہرگز دھوکے میں ڈالے کم تمہیں، باللہ اللہ کے بارے میں. یہاں پہ بھی اباؤٹ کے میننگ میں آئے گا، اللہ کے بارے میں. کون دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں؟ الغرور بڑا دھوکے باز. الغرور قرآن میں 3 دفعہ. اچھا غین را، یہ غین را روٹ ورڈ آپ کو دکھ رہا ہے. غرہ یا غرور کے مطلب ہے ٹو ڈیسیو. جب غین پہ پیش کے ساتھ آتا ہے غرور، وہ قرآن میں کافی دفعہ دکھتا ہے کہ غرور اس کا میننگ ہوتا ہے دھوکا، ڈسپشن. لیکن الغرور شیطان کے لیے آتا ہے، ڈسیور، یعنی کہ بڑا ڈسیور، بڑا دھوکے باز. تو شیطان کے لیے الغرور 3 دفعہ قرآن میں غین پہ پیش کے ساتھ نظر آتا ہے، تو وہ تو قرآن میں آپ کو پھر بھی نظر آ جاتا ہے، ڈسپشن کے میننگ میں دھوکا. لیکن الغرور یہ اس کے میننگ میں بڑا دھوکے باز. ایک دفعہ یہاں پہ دکھ رہا ہے، اور آلموسٹ قریب قریب آیتیں دیکھتے ہیں ہم. سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں بھی یہی کہا کہ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سیم آیت ہو گئی. ولا یغرنکم باللہ، اباؤٹ اللہ، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں باللہ اباؤٹ اللہ، الغرور دا ڈسیور، وہ بڑا دھوکے باز.
تو شیطان کے لیے 2-3 دفعہ الغرور ہے قرآن میں، ایک دفعہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 5 میں اور ایک دفعہ سورہ حدید کی آیت نمبر 14 میں. اس میں بھی آخر میں ہے وغرکم، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں، ڈسیو کیا تمہیں، باللہ اباؤٹ اللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور دا ڈسیور نے، بڑے دھوکے باز نے. تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے بڑا دھوکے باز. تو 3 دفعہ آپ نے دیکھ لیا قرآن میں، آپ کو نظر آ گیا یہ. بس آگے دیکھتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس، علم ہے، الساعہ، قیامت کا، سین و عین روٹ ورڈ ہوتا ہے. وَيُنَزِّلُ، اور وہ برساتا ہے، چونکہ آگے بارش کا ذکر ہے تو يُنَزِّلُ، وہ برساتا ہے، الغیث، بارش کو. غیث کا روٹ ورڈ یہی ہے، غین یا سا، بارش کے لیے آتا ہے. دیکھتے ہیں اس کو قرآن میں کہاں نظر آتا ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں یہ نظر آتا ہے، کامثلی، مانند، لائک دا ایگزامپل، غیث آف رین، بارش کی ایگزامپل. تو غیث کا لفظ ادھر بھی حدید کی 20 میں ہمیں بارش کے لیے نظر آتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ برساتا ہے بارش کو. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، وٹ ایور، فی الارحام، رحموں میں ہے. ارحام وومس کے لیے آتا ہے، رحامیم روٹ ورڈ رحموں میں ہے. وما، اور نہیں، تدری، جانتا. درا یدری، دال را یا روٹ ورڈ ہے، اور درا یدری جو ہے اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو نو، جاننا. تا جو ہے مونس کی ہے کیونکہ آگے نفس مونس آ رہا ہے. عربی میں نفس جو ہے مونس مانا جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا نفس ہوتا ہے مذکر کی طرح، ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو فیمنن اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کا تا کا تعلق اس سے، تدری، نہیں، نو، جانتا، نفسن، کوئی نفس. ماذا، کیا کچھ، تکسب، وہ کمائی کرے گا. یہ تا بھی مونس کی ہے، وہ نفس کمائی کرے گا. کاف سین با روٹ ورڈ، غدا، کل، غین دال واو روٹ ورڈ ہے. جو کسب ہوتا ہے کمانے کے لیے، اس کے روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے ارننگ کے لیے، لیکن قرآن میں وہ مال کمانے کے لیے بہت کم نظر آتا ہے. بیسیکلی یہ زیادہ تر کسب کے میننگ کا ایکشن، کہ وہ کیا اس کی ڈیڈز رہیں گی، تو اس یعنی ڈیڈز کمانے کے لیے یہ روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے. موسٹلی آپ قرآن میں دیکھیں گے. وما تدری، اور نہیں جانتا، نفسن، کوئی نفس، ماذا، کیا کچھ، تکسب، وہ کمائی کرے گا. تا مؤنث کی ہے، وہ نفس کمائی کرے گا. غدن، کل. غدن روٹ ورڈ یہ ہے، غدن ٹمورو کے لیے قرآن میں نظر آتا ہے کچھ دفعہ. اس میں ہم سورہ جن میں دیکھتے ہیں، سورہ جن کی آیت نمبر 10 میں ہے، وَأَنَّا، اور بے شک ہم، لا ندری، لا نہیں، ندری، ہم جانتے. تو یہاں پہ نون ہم کی ہوگی، روٹ ورڈ وہی ہے، ہم جاننے کے لیے. اور اسی میں آگے بھی آیت نمبر ہم دیکھ لیتے ہیں 25 میں، قل، کہہ دیجئے، ان، نہیں، ادری، آئی نو. اس میں حمزہ پہلے آ گیا تو آئی نو ہو گیا. تو درا یدری کا مطلب ٹو نو ہوتا ہے. ہم نے اس کی ایگزامپل بھی دیکھ لی. آگے دیکھتے ہیں. وما تدری، اور نہیں جانتا، یہ بھی تا مؤنث کی کوئی نفس آ رہا ہے. وما تدری نفس، اور نہیں جانتا کوئی نفس، بھی ای، کہ کس، وچ ایور، اور دن زمین پر، تموت، وہ مرے گا. تا پھر مؤنث کے آگے نفس کے لیے آ رہا ہے کہ وہ نفس مرے گا. میم واو تا روٹ پر، تموت، وہ مرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، بہت علم والا ہے، خبیر، خوب باخبر ہے. یہاں پہ ہماری سورہ لقمان کمپلیٹ ہوئی. اور اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے، اور جو جو چیزیں اس صورت میں اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہیں، اللہ ہمیں وہ کرنے والا بنائے. اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے نکال کے ہم آخرت کی فکر میں لگ جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.